اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ امتیاز نقوی کے ساتھ۔ آج جو میرے ساتھ جو کرسی ہے فی الحال خالی ہے، لیکن بہت جلد ہمارے تجزیہ کار نثار نقوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، اور جب ہی وہ پہنچیں گے تو ان کو یہاں کرسی پہ بٹھا دیا جائے گا اور پھر ہم ان سے گفتگو کریں گے۔ آج کا ٹاپک جو یونائٹڈ عرب امارات کے ایک وزیر نے پاکستان کو دھمکی دی ہے کہ جو پارلیمنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان کی فوج سعودی عرب نہیں جائے گی، تو اس کے جو فیصلے کے بعد دھمکی امیز جو پاکستان کو پیغام ملا ہے کہ اگر جو آپ نے فیصلہ کیا ہے اس کے سنگین نتائج بھگتنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یعنی کہ پاکستان کو ایک ایسا ملک جو ٹکڑوں میں وہ چھوٹے چھوٹے ان کے ٹکڑے ہیں، وہ متحدہ عرب امارات بنا ہے، اور ہمارے بہت سارے شاید ایسے اضلاع بھی ہوں گے جو ان سے بڑے ہوں گے، لیکن پاکستان بحیثیت نیوکلیئر پاور ایک چھوٹا سا ملک اس کو دھمکی دیتا ہے، لیکن ہمارے جو حکمران ہیں وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم اس کا جواب نہیں دیں گے، جب کوئی کلیئر واضح بیان کوئی اگر آئے گا تو پھر ہم اس کا جواب دیں گے۔ تو آج سعودیہ کے ایک وزیر بھی پاکستان پہنچ گئے ہیں کنگ کا پیغام لے کر، دیکھتے ہیں وہ کیا پیغام لے کر گئے ہیں۔ در حقیقت جیسے کہ پہلے بہت سے تجزیے ہوئے ہیں، ہم نے بھی اپنے پروگرام میں یہ کہا ہے کہ جو ہمارے حکمران ہیں، خصوصی طور پر نواز شریف صاحب، یہ اندرون خانہ ایک معاہدہ کر چکے تھے، لیکن پارلیمنٹ میں ان کو منہ کی کھانی پڑی اور پارلیمنٹ نے نامنظور کیا ہے ان کی فوج سعودیہ بھیجنے کی۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے حکمران اتنی سہمے ہوئے کیوں رہتے ہیں جب بھی کوئی معاملہ ہوتا ہے، تو اگر ایک چھوٹے سے ملک نے ان کو دھمکی دی ہے، UAE نے، تو خاموش جو سہمے ایسے لگتے ہیں۔ کیا ان میں اتنی ضرورت نہیں ہے؟ آپ اگر دیکھیں، مثال دیکھیں کیوبا کی، ویتنام نے تو امریکہ کو ناک کے چنے چبا دیے تھے، تو کیوبا سے اب گفتگو جاری ہے اتنے عرصے کے بعد، ان سے بھی ڈائلاگ ہو رہے ہیں۔ ساؤتھ کوریا سے جو ان کے معاملات چل رہے ہیں، وینزویلا دیکھیں، وہ بھی چھوٹا سا ملک ہے امریکہ کے مقابلے میں، اس نے بھی امریکہ کے ساتھ جب بھی اس نے بات کی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دلیری کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ ان میں اتنی ضرورت کیوں نہیں ہے؟ کیا وہ میں جو سمجھتا ہوں کہ جو لیڈرشپ ہے وہ اس لیے خائف ہیں کہ ان کے اپنے پرسنل جو ریلیشن شپ ہیں اور پھر ان کی جو انویسٹمنٹس ہیں، ان کی بزنسز وہاں ہیں، اگر ملک اور قوم کے بارے میں سوچتے تو ابھی تک وہ کوئی پرواہ کیے بغیر اس وقت تک جواب دے چکے ہوتے، لیکن چونکہ ان کے اپنی ذاتی جو انویسٹمنٹ ہے، جو بزنسز ہیں، وہ خطرے میں وہ پڑ رہی ہیں۔ ایران کے ساتھ امریکہ نے عراق کو اور تمام عرب کے جتنے بھی مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں مل کر اس پر حملہ کروایا، 8-9 سال تک جنگ رہی، پھر ساتھ ساتھ پابندیوں کا سامنا رہا، لیکن ایران نے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ آج امریکہ مجبور ہو کر ان سے گفتگو کر رہا ہے اور ان پر پابندیاں اٹھانے کی جو معاہدے ہونے جا رہے ہیں۔ تو ہمارے جو حکمران ہیں انہوں نے پتہ نہیں ان کو اتنی ضرورت کیوں نہیں ہوتی ہے، وہ یہ جواب کیوں نہیں دے سکتے اگر کوئی انڈیا سے حملہ ہوتا ہے۔ کل بھی ایک کوٹلی نکیال سیکٹر سے انڈین نے فائرنگ کی اور ایک بچہ جو ہے زخمی ہوا ہے۔ اس طرح یہ جب بھی حملے ہوتے ہیں، گولہ باری ہوتی ہے اور کوئی بیان بازی کرتے ہیں، تو ہمارے حکمران جو ہیں وہ بالکل خوفزدہ ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ نیوکلیئر پاور ہو کر یہ کیوں ڈر کر یا حکمرانی کرتے ہیں۔ عمران خان نے اور مولانا فضل الرحمان نے اور MQM نے، دیگر سیاسی جماعتوں نے بھرپور مخالفت کی اور یہ واضح کیا کہ یہ جنگ جو ہے وہ شیعہ سنی کی نہیں ہے، اور نہ ہی یہ تھی، نہ ہی یہ ہوگی، نہ ہی یمن حملہ کرنے والا ہے یا مکہ مدینہ پر۔ اور انہوں نے ایک ایسا شوشہ چھوڑا کہ
ہم یہ شیعہ سنی کی جنگ کا جو اعلان کریں گے تو تمام ممالک ہمارے ساتھ ہو جائیں گے. اس جنگ میں بہت سارے ممالک نے انکار کر دیا اس شمولیت کرنے میں. تو پاکستان تو بالکل حاضر جناب وہ حاضر تھا، لیکن پارلیمنٹ نے منع کر دیا، وہ نامنظور کر دیا، اس لیے وہ مجبور ہو گئے ہیں. کیا یہ ہماری لیڈرشپ ہے، یہ بچہ جمہوریہ کب تک بنے رہیں گے؟ جب بھی کہیں سے کوئی رسی کھینچتا ہے تو پھر اس کے اوپر ناچتے ہیں، اس کے اشاروں پر چلتے ہیں. تو کب ہمارے حکمران جو ہیں وہ اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے؟ کب وہ ملک اور قوم کے لیے وہ سوچیں گے، اپنے بزنسز اپنے انویسٹمنٹس کو بھول کر ملک اور قوم کے لیے کچھ کریں گے؟ اب جو UAE نے دھمکی دی ہے اس سے کیا مراد ہے؟ کیا ہمارے جو وہاں مزدوری لوگ کرتے ہیں کیا ان کو وہاں سے نکال دیا جائے گا؟ ہمارے بہت سارے بزنسز وہاں، ہمارے لوگ بزنس مین ہیں جنہوں نے اپنے بزنسز اسٹیبلش کی ہیں، بہت سارے عمارتیں بنائی ہیں، وہاں پہ کرائے پہ دیے ہوئے ہیں. کیا ان کے بزنسز جو ہیں وہ ان سے لے لیں گے، ان سے چھین لے کر ان کو ملک بدر کر دیا جائے گا؟ یہ بہت ساری باتیں جو ہیں وہ ابھی جو ہمارے تجزیہ کار نثار نقوی صاحب تشریف لا رہے ہیں، جب بھی وہ پہنچیں گے تو وہ کریں گے. لیکن ہم فون لائنز بھی آپ کے لیے آن کیے دیتے ہیں تاکہ اس دوران آپ نے جو اپنے تجزیہ کرنا ہے، آپ نے جو اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے، آپ کو موقع ہے کہ ابھی آپ فون کر کے 01274800411 پر آپ فون کر کے اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں. یہ جو دھمکی ہے اس بار آپ نے گفتگو کرنی ہے کہ دھمکی کی جو نتائج ہیں وہ کیا ہو سکتے ہیں. کیا فیز 1 میں ہمارے جو مزدور طبقہ ہیں ان کو نکالا جائے گا؟ فیز 2 میں ہمارے جو پروفیشنلز ہیں ان کو نکالا جائے گا؟ کیا یہ صرف UAE کی ہی تھریٹ ہے یا تمام مڈل ایسٹ میں جتنے بھی ہمارے جو وہاں پہ ملینز، کہیں 2-3 ملین لوگ جو ہیں وہ وہاں پہ اسٹیبلش ہیں، مزدوری کرتے ہیں، پروفیشنلز ہیں، بزنسز ہیں، کیا ان کو یہ خطرہ ہے کہ اب جو اعلان دھمکی دی گئی ہے، کیا یہ تمام جو مڈل ایسٹ ممالک ہیں یہ دھمکی ان کی طرف سے ہے یا پھر ایک UAE کی طرف سے ہی ہے؟ اگر یہ UAE جو دھمکی ہے اس کو سیریس مان لیا جاتا ہے، اگر وہ اس کے جو کانسیکوینسز جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کو سنگین نتائج بھگتنے پڑیں گے، تو پھر پاکستان کو کس طرح وہ تیار رہنا پڑے گا، ان کی کیا جواب ہوگا؟ یہ جو ہے آپ نے ہمارے نثار نقوی صاحب بھی اس پر اپنا تبصرہ کریں گے. آپ بھی اگر کرنا چاہتے ہیں، بات کرنا چاہتے ہیں تو نمبر ہے 01274800411. تو ابھی نثار نقوی صاحب جو ہیں وہ غالباً تشریف لا چکے ہیں اور ان کو بھی وہ ابھی جوائن کریں گے، تو پھر ان سے گفتگو جاری رہے گی. جو جی السلام علیکم نثار نقوی صاحب. جی آپ کا شکریہ اور آپ تشریف لائے. تو جو میں نے جو سوال رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو UAE نے پاکستان کو تھریٹ دی ہے اس کے حوالے سے کہ ایک چھوٹا سا ملک جو ہمارے بہت سارے اضلاع بھی اس سے بڑے ہیں، لیکن ہمارے لیڈرشپ کو اتنی ضرورت نہیں کہ وہ جواب دے سکیں. وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کوئی واضح اعلان اگر ہوگا تو پھر جواب دیں گے. آج ایک وزیر سعودیہ کے بھی پہنچ چکے ہیں خصوصی پیغام لے کر کنگ صاحب کا، وہ کل واضح ہوگا کہ پیغام کیا ہے. میں نے یہ کہا کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے یہ کب تک بچہ جمہوریہ بنی رہے گی؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ خبریں آپ نے بھی سنی ہیں، تھریٹس جو ملی ہیں. کیا پاکستان کی جو وہاں کمیونٹی جن کے بزنسز ہیں، جو مزدوری کر رہے ہیں، جو لیبر ہیں، جو پروفیشنلز ہیں تھرو اور مڈل ایسٹ، کیا ان کو خطرہ ہے کہ ان کی ملازمتیں، ان کے بزنسز سب جو ہیں وہ ان سے وہ چھین لیں گے، ان کو وہ ڈپورٹ کر کے پاکستان میں بھیجیں گے؟ تو پاکستان میں بھیجیں گے جب تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے نتائج واقعی سنگین ہوں گے. تو آپ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین. جیسا کہ آپ
فرما رہے تھے کہ انہوں نے دھمکی دی ہے اور جناب آج کوئی دوسرے وزیر بھی جو ہے وہ سعودی عرب کے بھی پاکستان پہنچ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں گزارش ہے کہ ہمیشہ سفارتی آداب جو ہے وہ جمہوری اور اصول جو ہوئے اور باعزت لوگ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. سب سے پہلی بات ہے کہ یہ غیر قانونی ہے. یہ جنگ ہی غیر قانونی انہوں نے چھیڑی ہوئی ہے. یہ جنگ کسی ملک کے ساتھ نہیں ہے, یہ جنگ عوام کے ساتھ ہے. اور وہ عوام جو اپنے ملک میں اپنے اقتدار اعلیٰ کے حوالے سے جو ہے وہ جدوجہد کر رہے ہیں کہ ایک غیر قانونی, غیر جمہوری اور غیر منصفانہ حکومت کو سائڈ پہ کر کے پھر ان کا مطالبہ یہ ہے کہ الیکشن کروائے جائیں. یہ حکومت جو آئی تھی منصور ہادی ہے نا اس کا, وہ جو مفرور ہے, استعفیٰ دے کے گیا ہے جی, اس کو 3 سال کے لیے لایا گیا تھا علی عبداللہ صالح کے بعد. ٹھیک ہے کہ 3 سال کے بعد یہ الیکشن کرا کے حکومت جو ہے وہ اقتدار منتخب حکومت کے حوالے کرے گا. 3 سال گزر گئے, بلکہ زیادہ عرصہ ہو گیا, پھر لوگوں نے آواز اٹھانا شروع کی اور سعودی عرب یہودی عرب کے پیٹ میں درد جو ہے وہ پڑنا شروع ہو گئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جنگ جو ہے یہ غیر قانونی ہے اور سعودی عرب کا اس کے اندر کود جانا یہ غیر انسانی بھی ہے اور غیر قانونی بھی ہے, چونکہ سلامتی کونسل سے اس کی کوئی اپروول نہیں آئی ہے. یہ خود 4 دہشت گرد جو ہے وہ اکٹھے ہو کے گروپ اسرائیل سمیت جی اسرائیل کا یہ جو ہے وہ کولیشن ہے, اس کے ایجنٹ ہے, اس کے جنے پہ ہو کے جو ہے وہ عوام کو مار رہے ہیں, جو سیدھی بات ہے. بچے ہیں اور خواتین ہیں, ہوتی یا حوثی جنہیں کہتے ہیں وہ باغی نہیں ہے. آپ دیکھیں عمران خان نے نواز شریف کے خلاف ایک کمپین لانچ کی تھی, تو کیا ہم یہ کہہ سکتے تھے تحریک انصاف والے باغی ہیں؟ طاہر القادری نے ایک انصاف کے لیے ایک تحریک بلند کی تھی, ایک آواز بلند کی تھی. ہم کیا کہتے کہ یہ پاکستانی عوامی تحریک والے جو ہے یہ باغی ہیں؟ جو بھی حکومت کے خلاف آواز بلند کرے اپنے حقوق کی خاطر, ہم اسے باغی نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے نہیں, پہلی تو یہ اصطلاح ہی غلط ہے کہ وہ لوگ باغی ہیں. وہ باغی نہیں ہیں, وہ اپنے رائٹس مانگ رہے ہیں, حقوق مانگ رہے ہیں. دوسرا, جہاں تک دبئی کے وزیر صاحب کی بات ہے تو پہلے بیان سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ انتہائی نالائق اور جاہل قسم کا کوئی آدمی ہے. لیکن میں داد دیتا ہوں چودھری نثار صاحب کو, انہوں نے بڑے بہترین انداز میں اور بڑے جرأت مندانہ انداز میں انہوں نے اس کا جواب دیا کہ پاکستانی غیرت مند قوم ہے. ٹھیک, اور یہ بیان جو ہے یہ سفارتی آداب کے منافی ہے, ہم اس کو کبھی قبول نہیں کرتے. ٹھیک ہے کہ نہیں. لوگ جو ہے وہ کام کرتے ہیں تو مزدوری, اور یہ جو عربی ہیں یہ پاکستانیوں کے ساتھ یا دنیا میں جتنے بھی لوگ وہاں کام کرتے ہیں بھیڑ بکریوں والا سلوک کرتے ہیں. اگر ایک آدمی 50 ریال کماتا ہے تو وہ 40 ریال ان کو دیتا ہے, 10 ریال اپنی جیب میں اپنے بال بچوں کے لیے رکھتا ہے اور رہتے ہیں. ہم نے دیکھی ہے ان کی رہائشیں, وہاں پہ ریزیڈنس دیکھی ہے, انتہائی غربت. کیا جی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ وہاں ہی ٹوائلٹ اور وہاں ہی کمرے ہیں. بعض دفعہ بعض لوگ تو یہ میڈیا پہ بھی آ چکا ہے کہ انتہائی ذلت کے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں. تو نکال دیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ روزی اللہ کے ہاتھ میں, ایسی بات نہیں ہے. لیکن ان کو بھی فائدہ ہے نقوی صاحب, انہوں نے ویسے نہیں رکھے ہوئے, ان کو بھی نوکر چاہیے, ان کو بھی چاکر چاہیے. اب یہ تو ایک بات جو ہے وہ تھوڑی سی موضوع سے ہٹ گیا ہے. اس کی دھمکی کے حوالے سے جو چودھری نثار صاحب وزیر داخلہ نے موقف اپنایا انتہائی جرأت مندانہ ہے اور بہت اچھا ہے. اور چونکہ پاکستان کو یہ اپنے گھر کی لونڈی سمجھتے ہیں, یہ تصور ہی نہیں کرتے کہ یہ ایک مسلم دنیا کی ایک اٹامک پاور ہے. دنیا میں واحد ملک اس وقت پاکستان ہے جو اٹامک پاور ہے, ایٹمی طاقت ہے. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو نوٹ نشاور کرتے ہیں اس کے بدلے میں جو ہے پاکستان کو اگر ہم کہیں ہمارے گھر کی باندھی ہے یہ, ہم اگر کہیں تو یہ اپنے فوج بھی مشنری کے طور پر استعمال کرے گا اور اپنا بم بھی لا کے جس کو چاہیں گے مروا دیں گے. لیکن یقیناً لیڈرشپ نے کوئی وعدے کیے ہوں گے, تو اسی وجہ سے تو یہ بھی آپ اس طرح سے کھل کے بات کر رہے ہیں. یہاں پہ وہی بحث کا وہ جملہ جو اپوزیشن پارٹیوں نے اور اتحادی پارٹیوں نے جو ہے وہ کہا ہے, میں وہی کہوں گا. کال لے لیں. ٹھیک ہے, حکومت الگ ہے, پاکستان کا اقتدار الگ ہے. جی وعلیکم السلام جی نقوی صاحب, کیسے ہیں جی نقوی صاحب؟ آپ برادران ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی ہاں الحمدللہ خیریت سے ہیں جی.
ماشاءاللہ بہت پیارا تبصرہ کر رہے ہیں نقوی نثار نقوی صاحب. جی جی اور آج کا ٹاپک بھی کرنٹ ہے. تین سوال ہیں. ایک ضمنی سوال کروں گا دونوں برادران سے, اس کا مجھے جواب چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا ماٹو یہ ہے اور ہمیشہ اس نے یہ کہا کہ ہم جارحیت کے خلاف ہیں. وہ ہمیشہ جارحیت کی مخالفت کرتا رہا ہے. تو اب پاکستان کی آنکھوں میں ککرے پڑ گئے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کے. کیا سعودیہ جارحیت نہیں کر رہا ہے یمن پہ؟ یہاں پہ اسے کیا ہو گیا پاکستان کو کہ وہ جارحیت اسے نظر نہیں آ رہی؟ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ پاکستان کے 18 کروڑ عوام نے ووٹ دے کے لوگوں کو اسمبلی میں بٹھایا. عمران خان اسمبلی کی بات کرے تو یہ کہتے ہیں جی اسمبلی ہماری سب سے افضل ہے, پارلیمنٹ کی بات ہونی چاہیے, پارلیمنٹ میں بات کریں, پارلیمنٹ سب سے سپیریئر ہے. وہاں پہ انہیں پارلیمنٹ یاد آتی ہے. اب 18 کروڑ عوام کے منہ پہ جو تھپڑ مارا ہے یو اے ای کے وزیر نے, اور یہ تھپڑ اس قسم کا 18 کروڑ عوام کو پارلیمنٹ کو لگا ہے, اور اس تھپڑ کھانے کے باوجود اگر یہ اپنی فوج کو وہاں پہ بھیجتے ہیں تو کیا 18 کروڑ عوام اور پارلیمنٹ کی وہ عزت وہ احترام کہاں گیا جو ہمیں عمران خان کے دھرنے کی وجہ سے بتایا گیا کہ پارلیمنٹ سپیریئر ہے؟ تیسرا سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مجھے یہ بتایا جائے کہ جب سعودی عرب نے, یہ سعودی عرب نے ہی بھیجا ہوا ہے, یہ یو اے ای کو انہوں نے پہلے ایک نشانے کے طور پہ بھیجا ہے کہ تاکہ بات ہو جائے. بات سعودی عرب کی ہے, جو سعودی عرب خود نہیں کر پایا تو اس نے یو اے کو بھیجا ہے. تو کیا سعودی عرب ہمیں اپنا گورنر سمجھتا ہے, پاکستان کو صوبہ سمجھتا ہے کہ وہ جب چاہے انہیں کہے کہ فوج بھیج دو, اور وہ 2 بھائی گورنر بیٹھے ہیں وہ فوج بھیج دیں گے؟ کیا پاکستان کا اپنا وجود نہیں ہے؟ کیا پاکستان ایٹمی طاقت نہیں ہے؟ کیا پاکستان آزاد ملک نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں جمہوریت نہیں ہے؟ کیا پاکستان میں پارلیمنٹ نہیں ہے؟ تو یہ سب کچھ اگر نہیں ہے تو پھر ایسا کریں کہ وہاں بھی ایک شہزادہ لا کے سعودی عرب کا بٹھا دیں, وہ پاکستان کو ہینڈل کرے. ہماری حکومت تو پھر ان کے گورنروں کا کام کرے گی, شہزادہ تو ان کا ہی ہوگا. تو پاکستان کے عوام یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ یہ ایسا ہو سکے. چوتھا آخری سوال میں آپ سے یہ کروں گا, یہ پوچھ کے میں ختم کرتا ہوں. مجھے یہ بتایا جائے کہ پاکستان میں جو شیعہ حضرات رہتے ہیں یا سنی حضرات رہتے ہیں, ہمارے اپنے بھائی جو ہیں, کیا وہ یہ چاہیں گے کہ کسی طریقے سے پاکستان کو اس طریقے سے گرایا جائے اور وہاں پہ سعودیہ والے آئیں اور اپنی مرضی سے, اگر آج وہ مدد مانگنے پہ اکڑ رہے ہیں اور مانگ بھی رہے ہیں اور اکڑ بھی رہے ہیں, تو کل یہ پاکستان میں جو یہ بیٹھے ہوئے ہیں برادران, کیا ان کو مجبور نہیں کریں گے کہ اپنے فقہ اور اپنا جو ان کا مذہب جو چاہتے ہیں یہ پاکستان میں بھی زبردستی اس کو رائج کریں اور زبردستی ان سے کروا کے جیسے ضیاء الحق کے دور میں کروایا اور پاکستان کی تباہی کا باعث بنے؟ یہ 4 سوالوں کے جواب مجھے دے رہے ہیں. تھینک یو جی. بہت شکریہ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کون بھائی کہاں سے؟ جی ظہیر عباس پلیٹ فورس سے بول رہا جی ہوں. جی ظہیر عباس صاحب جی. السلام ہے. ماشاءاللہ اچھا پروگرام ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اب جو سعودی عرب اور پاکستان کا مسئلہ چل رہا ہے, جہاں تک میری سوچ ہے نا کہ اب پاکستان یہودیوں سعودیوں سے آزاد ہونے والا ہے, اور جس دن انہوں پاکستان نے اپنے آقا کو مارنا چھوڑ دیا نا سعودی عرب کو, اس دن پاکستان ترقی کر جائے گا. اور انشاءاللہ وہ وقت آ گیا. ٹھیک ہے, شکریہ شکریہ جی. اچھا, تو بات جو نقوی صاحب نے سوالات کیے وہ وہی میں نے بھی شروع میں اٹھائے تھے, تو آپ جو گفتگو کریں گے اس کے میری گفتگو ان کا جواب بھی مل جائے گا. جی وہ یہ تھی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ حکمرانوں کے ذاتی تعلقات, نقوی صاحب نے بھی اس بات کو جو ہے وہ مینشن کیا. جیسے پارلیمنٹ نے, خورشید شاہ صاحب نے بڑا بہترین جملہ کہا تھا کہ ہمیں بتایا جائے کہ سعودی عرب کو خطرہ ہے, حرمین کو خطرہ ہے یا شیخ کو خطرہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. سعودی عرب کی جو سرزمین ہے, ٹھیک ہے نہیں, انٹرنل انٹیگریٹی ہے, اس کو خطرہ ہے, یا حکومت کو خطرہ ہے, یا حرمین کو خطرہ ہے. یہ 3 چیزیں الگ الگ ہیں. اسی طرح پاکستان میں بھی شریف برادران الگ ہیں, حکومت الگ ہے, اور اقتدار اعلیٰ اور آرمی الگ ہے. میں آپ کو یہاں ہی روکوں گا اور ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد پھر یہاں سے اس کو شروع کریں گے. ایک کال جلدی لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ہماری بریک کا ٹائم ہے, آپ جلدی سے جو بھی سوال کرنا ہے کر لیں. وعلیکم السلام نقوی صاحب. جی جناب. آپ کو اور آپ کے مہمان ساتھی کو بہت سلام پیش کرتا ہوں. وعلیکم السلام. جی یہ مسلمانوں کو کب ہوش آئے گا؟ اس کے پیچھے اصل میں ہاتھ کوئی اور ہے جو سعودی عرب سے کام لیتا ہے اور ہر دفعہ لے لیتا ہے,
اور پاکستان تو پہلے پورے ملک میں آگ لگانے والے کون ہیں جنہوں نے اس حالت پہ پاکستان کو بچایا، اور ابھی آخری رہ گیا ہے یہ. اگر اب بھی نہ آنکھیں انہوں نے کھولی تو میرا خیال پھر بہت دیر ہو جائے گی. جی اسی میں میرا سوال جو ہے نا یہ اسی بات میں بہت. آپ جرمنی سے بول رہے ہیں؟ آپ ڈھونڈ رہے ہیں. آپ جرمنی سے بول رہے ہیں؟ بول رہا ہوں جرمنی سے. ہاں جی احمد جرمنی. جی جی بہت شکریہ، شکریہ آپ کا. جی ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد پھر گفتگو جاری کریں گے. ضرور ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے.